آپ صرف ہاتھ ملانے کی بات نہیں کر رہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ریاست کے مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور ہم انہیں گھر تک پہنچا کے رہیں گے۔ دہشت گردی کے حملوں میں افغانستان سے جو ہوئے کتنے لوگ مرے ہیں، 1 لاکھ کے قریب تعداد بنتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے اس میں سے کتنے کرکٹ کھیلتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہے اس میں سے کتنے امام مسجد تھے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ اس میں سے کتنی بے گناہ عورتیں تھیں؟ کسی نے پوچھا ہے کہ اس میں کتنے معصوم بچے تھے؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ خان صاحب جیل سے نکل پائیں گے، کیونکہ جو ان کے عزائم ہیں نا، جو ان کی حرکتیں ہیں یا جو ان کے بیانات ہیں، وہ ریاست کی پالیسی سے لاگا نہیں کھاتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ خطے میں کشیدگی نظر آ رہی تھی ہمیں، لیکن کل جو ہے وہ قطر یعنی کہ دوحہ میں معاہدہ ہو گیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، سیز فائر ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک چلتا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس حوالے سے جو بھارت ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے 3 کھلاڑیوں کو ایئر اسٹرائک کے دوران جو ہے وہ مارا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے ایریا میں اپنی سیاست کو اگر ہم لیں تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے ہی بات چیت کا حل نکلے گا۔ تو مذاکرات ابھی بھی وہ پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے خان صاحب کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا ہے اس حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے کابینہ تشکیل دینی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کابینہ تشکیل کیوں نہیں دی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو سیز فائر ہو گیا، یہ معاہدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا دیر بعد چلے گا اور کتنا پرامن معاہدہ ہے یہ؟ بھائی میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، اور دونوں طرف سے بڑے ہاسٹائل قسم کے بیانات ہو رہے تھے، اور وہ الٹیمیٹلی امن کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ 13 گھنٹے کے مذاکرات تھے، اور ان 13 گھنٹے میں دونوں جانب سے جو پرسنالٹیز تھیں وہ بڑی ہاکش تھیں۔ خواجہ آصف بھی آپ کو پتہ ہے کہ آگے بڑھ کر بولتے ہیں اور فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہیں، دوسری طرف ملا یعقوب جو ہیں وہ بھی بڑے ہاسٹائل قسم کے بیانات دے رہے تھے، اور لگتا تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہو سکے گا، یہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی، لیکن یہ فیوٹائل ایفرٹ نہیں ہوئی۔ کچھ چیزوں پر باضابطہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اس میں ضمانت ہمیں ملی ہے ترکی کی اور قطر کی، انٹرنیشنل پاورز انوالو ہیں، لہٰذا ہمیں خوشگمان رہنے کی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اب پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ معاہدے میں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کا الزام افغان حکومت کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں اپنا اسٹرائک کرنے کا حق ملے گا۔ مہاجرین کے حوالے سے سنا ہے کہ اس میں کہیں اب پاکستان کی پالیسی کو سافن اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ سافن اپ ہو سکے گی، کیونکہ ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر پاکستان آئے ہوئے ہیں انہیں واپس جانا ہے، انہیں واپس جانا ہوگا ہر قیمت پہ۔ اور بڑا مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اب ہم مد مقابل ہو گئے ہیں۔ ہم نے بڑے برسوں تک برادر اسلامی ملک کا خواب دیکھا، دکھایا، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اب مد مقابل 2 قوتیں، 2 ممالک، 2 پڑوسی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ذرا ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے پاس ظاہر ہے ملٹری کی پاور زیادہ ہے، افغانستان کوئی آرگنائز لوگ نہیں ہیں، وہ جتوں میں گروپس میں آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، تو ایسا ان کے پاس کوئی آرمی تو نہیں ہے۔ تو پھر گوریلا وار اور کنونشنل وار میں ڈفرینس تو ہے نا پھر؟ جی بالکل ڈفرینس ہے، اور وہ ہم نے بتا بھی دیا کہ ہم نے کتنا عرصہ برداشت کیا، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو پھر ہم نے انہیں جواب بھی دے دیا۔ یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے، ہارڈ اسٹیٹ میں اور پاکستان کے پریویس سٹانس میں کیا فرق ہے۔ پریویسلی ہمارے ہاں خود کش حملہ ہوتا تھا، افغانستان کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی تھی، ہمارے پاس سوائے تعزیت کرنے کے، معذرتوں کے، یا صرف یہ بیان دینے کے کہ ہم نے دشمن کی کمر کو توڑ دیا ہے، تعزیتیں کر کر کے یہ بیان دیتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے انہیں سبق سکھایا ہے،
انہیں بتایا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں در اندازی کریں گے تو اس کا جواب ان کو ملے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ ملے گا۔ سافٹ اینڈ اپروچ سے باہر نکل کے پاکستان نے جواب دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہی ہارڈ اسٹیٹ کا معنی ہے نا کہ اب آپ صرف اپنے اوپر ہونے والے مظالم، دہشت گردی کے حملے، انڈیا کی پراکسیز کے ساتھ آپ نرم طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ آپ صرف معذرتیں نہیں کر رہے، آپ صرف مفاہمت کی بات نہیں کر رہے، آپ صرف ہاتھ ملانے کی بات نہیں کر رہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ریاست کے مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور ہم انہیں گھر تک پہنچا کے رہیں گے۔ تو سٹانس بہت زیادہ کلیئر ہے، لیکن اس معاہدے کے حوالے میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، جو ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہے، کیا یہ معاہدہ دیر پا رہے گا؟ دیکھیے وہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں، ان کا کام ماضی بھی ان کا ایسا ہی رہا ہے، کام ہی یہی ہے کہ ادھر جنگ کی، ادھر جنگ کی، ادھر خودکشی، وہ وار اکانومی پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، تو کیا کچھ عرصے کے بعد وہ اس معاہدے سے منحرف ہو جائیں گے؟ اس میں دو باتیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گارنٹر انٹرنیشنل ہیں، یہ کوئی ہماری لوکل سیاسی پارٹی یا کوئی اور گارنٹر نہیں ہے، انٹرنیشنل گارنٹر ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں کافی تسلی کرائی گئی ہے۔ دوسرا، ہر 3 ماہ بعد ایک میٹنگ ہوا کرے گی، جو ریویو میٹنگ ہوا کرے گی۔ اگر کسی فریق نے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پر بات ہو جائے گی، لیکن فی الحال یہ ہے کہ امن کی سچویشن ہے، ہاسٹیلٹی ختم ہو گئی ہے، اور توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی ہاسٹیلٹی نہیں ہوگی۔ اچھا، تو عمار صاحب، اس معاہدے سے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر اپنی بھی انٹرنل پالیٹکس ہے وہاں پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ ممکن ہو پائے گا وہاں پہ یہ عمل درآمد کروانا؟ دیکھیے، افغانستان نا کوئی بہت زیادہ آرگنائزڈ قسم کی عبوری ملک نہیں ہے، مثلا ان کی حکومت کو بھی ہم افغانستان کی عبوری حکومت کہتے ہیں، پرماننٹ حکومت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی اے ہے، ان کے ساتھ ان کے اختلافات بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں گے، کبھی کبھی ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی جیسے لوگ ہیں، ان کی پناہ گاہیں افغانستان کے اندر افغان حکومت کی تائید کے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ کمپلیکس ایشو ہے، لیکن افغانستان پورا کنٹرول کسی میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ان گروہوں سے لڑنے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑنا تھا اور وہ ہم نے کیا، اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ ان کی اپنے انٹرنل پالیٹکس میں تو ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ حکومت کون سی رکھتے ہیں کون سی نہیں رکھتے یہ اس سے۔ لیکن ہمیں غصہ ضرور آیا ہوگا جب ہم نے اتنے، دیکھیے 50 برس ہم نے ان پہ احسانات کیے، اپنے گھروں میں رکھے، اور وہ اس وقت جناب انڈیا چلے گئے اپنے تعلقات کے لیے، وہاں سے پاکستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا۔ تو پھر پاکستان نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اچھا عمار صاحب، کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید انڈیا افغانستان کو جو ہے، کیونکہ انڈیا کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہا ابھی تک، تو کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید انڈیا افغانستان کو $3 ارب دے گا، اور اس میں جو ہے وہ کابل پہ 3 ڈیمز بنائیں گے، اور وہ اسی طرح پاکستان کا پانی روکیں گے، آبی جاریت کریں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جن سے نہ کوئی رابطہ رکھنا چاہ رہا ہے، نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، نہ جن کے بارے میں لانگ ٹرم پلاننگ ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک افغانستان ہے، دوسرا انڈیا ہے۔ انڈیا آپ نے دیکھ لیا، ساری دنیا میں انڈیا کا کیا اشر ہو رہا ہے۔ انڈیا سوائے ایک لافنگ سٹاک کے، سوائے ایک لطیفے کے، اب دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا۔ کوئی مودی سے بات نہیں کر رہا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے پاکستان کے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے گزشتہ دنوں میں کن کن ممالک کا دورہ کیا ہے، اور یہی فہرست اگر آپ انڈیا کی منگوا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مودی صاحب سائپرس گئے ہیں، مالدیپ گئے ہیں، اس طرح کے ممالک میں گئے ہیں جن کا بہت زیادہ دنیا میں کوئی زیادہ کردار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اگر اس طرح کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ناکام ہوگی۔ اس وقت دنیا میں انڈیا کی پوزیشن بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر سے ہونے والی دہشت گردی کو ایکسپوز کیا، اس دہشت گردوں کو بھی ایکسپوز کیا۔ یہ اگر اس طرح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کسی قسم کی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ اب اٹل اور حتمی ہو چکا ہے۔ بالکل ایسے یہ اب اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرے گا، تو اس کو سختی سے نمٹا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب، لیکن عمار صاحب ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے تو آپ بتائیے گا، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی ایئر سٹرائک کے ذریعے جو ہے، جب ایئر سٹرائک کی پاکستان نے، تو 3 افغان کرکٹرز کو جو ہے وہ ہلاک کر دی ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہوا ہے؟ اصل میں نا دیکھیے،
جنہیں وہ کرکٹر کہہ رہے ہیں نا، اب پاکستان میں پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ کسی کو نہیں نقصان ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ دہشت گردوں کے علاقے میں بیٹھے ہیں تو اگر پاکستان سٹرائک کرے گا تو وہ سٹرائک تو نہیں یہ فیصلہ کرتی نا کہ یہ دہشت گرد بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ کرکٹر. دوسری کرکٹر اگر اس لیول کے ہیں، اب پاکستان میں ہر آدمی کرکٹ کھیلتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو سارے کرکٹر ہو گئے ہیں، اسی لیول کے وہ لوگ تھے. کولیٹرل ڈیمیج تھا. دوسری بات یہ کہ جو افغان کرکٹرز نے جس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اس پہ مجھے بہت زیادہ ہوا کہ ان کی ٹیم پاکستان نے بنائی، انہوں نے کرکٹ پاکستان سے کھیلنا شروع کی، انہوں نے سیکھا یہاں سے، ان کو کوچ ہم نے ہمیشہ کیا، ہمارا کوچ جاتا تھا دنیا میں کرکٹ میں ان کا جو مقام ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. اور آپ کیا بغض نظر آتا ہے ہر سٹیج پہ اپنے محسنوں کے خلاف. بالکل ایسے کوئی میچ ہو تو تماشائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو افغان سب سے زیادہ ہاسٹائل ہوتے ہیں پاکستانیوں کے اگینسٹ. اسی طرح اگر یہ جو ایک سٹرائک پاکستان نے کی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گردی کے حملوں میں افغانستان سے جو ہوئے کتنے لوگ مرے ہیں؟ 1,00,000 کے قریب تعداد بنتی ہے. کسی نے پوچھا ہے اس میں سے کتنے کرکٹ کھیلتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہے اس میں سے کتنے امام مسجد تھے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ اس میں سے کتنی بے گناہ عورتیں تھیں؟ کسی نے پوچھا ہے کہ اس میں کتنے معصوم بچے تھے؟ یہ پاکستان نے انہیں سب کچھ دیا، سب کچھ سکھایا، اور یہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانی دہشت گردوں نے یہاں پر کتنا نقصان کیا تو ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ان کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے. وہ میں دیکھ رہی تھی جے شنکر اور باقی سب کے ٹویٹس، وہ کس طرح بنا کے بتا رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان نے یہ کر دیا، ایسا کر دیا. معاملہ شاید ICC کے پاس بھی چلا گیا. بھارت کو تو موقع چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے بغض کو نکال سکے. بہت ساری کوششیں کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے جو آپ نے بات کر دی کہ ہزیمت اتنی شدید ہوئی ہے. تھوڑے دنوں پہلے بھارت خطے کا چیمپئن بنا ہوا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ ایشیا میں اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب ایشیا میں سارے فیصلے ہو رہے ہیں، سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے، سب سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اور گھاس نہیں ڈالی جا رہی تو بھارت کو نہیں ڈالی جا رہی. تو یہ بات ہضم کرنا بھارت کے لیے مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، دوسری جانب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس معاہدے کو ہماری اپنی سیاسی جماعتیں کس طرح سے لے رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ PTI جو کہ ایک اہم جماعت ہے اور جس کی KP میں حکومت ہے، جہاں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے تھے، تو اب PTI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئے تو اب بھی مذاکرات ہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے بغیر حل ممکن نہیں ہے؟ پھر اچھا، جو خان صاحب کی مذاکرات اور ان مذاکرات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. اچھا، خان صاحب کے مذاکرات اس بات پر منحصر تھے کہ ہمارا رویہ اپولوجیٹک ہو، ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں، ان سے معذرت کریں، اور پھر ان دہشت گردوں کو یہاں پر بسائیں اور ساری اسٹیٹ جو ہے ان سے معذرت کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل یہ کوئی طریقہ. اب جو مذاکرات ہوئے ہیں، ابھی فیصلہ سے مذاکرات سے ہی ہوا ہے، لیکن اب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوئے ہیں. پہلے ہم نے انہیں سبق سکھایا ہے، مزہ چکھایا ہے، پھر اس کے بعد ان سے مذاکرات ہوئے. اسی لیے ان کی ٹون مختلف ہے، ان کی باڈی لینگویج مختلف ہے. جن باتوں پر وہ متفق ہو گئے ہیں، ماضی میں کبھی ان باتوں پر متفق نہیں ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مذاکرات نہیں ہیں. اس میں ہمارا رویہ معذرت خواہانہ نہیں، ہمارا رویہ جارحانہ ہے اور فاتحانہ ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے کہ بھائی، اور انہیں بتا دیا ہے کہ غلطی آپ کی ہے، آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، اپنے گھر کو درست کریں. اگر نہیں درست کریں گے تو ہمیں آپ کا گھر بھی درست کرنا آتا ہے، اپنا گھر بھی درست کرنا آتا ہے. عمار صاحب، میں کسی صحافی کا ابھی ایک کلپ دیکھ رہی تھی، خواجہ آصف کا کلپ تھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ معاہدہ ہو گیا، تو یہی مذاکرات والی بات انہوں نے خواجہ آصف سے کی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس معاہدے میں ارریلیونٹ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسا کیسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ ارریلیونٹ ہے. انہوں نے صرف جیل سے نکلنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے پیرول پہ رہا کر دیں. تو ان کے پاس کہیں اور آپشنز بھی ہوں گے جیل سے نکلنے کے لیے. ہوتے تو نکلنا آتے ہیں، کوئی بیماری کا بہانہ کر لیتے، کچھ اور کر لیتے. ابھی تک تو نہیں نکلے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ خان صاحب جیل سے نکل پائیں گے، کیونکہ جو ان کے عزائم ہیں نا، جو ان کی حرکتیں ہیں یا جو ان کے بیانات ہیں،
وہ ریاست کی پالیسی سے لاگا نہیں کھاتے. اس وقت جب دنیا میں ہماری فوج کی فتوحات کے قصیدے گائے جا رہے ہیں، اس وقت اگر آپ فوج کو گالی دینا شروع کر دیں گے، اس کے سپہ سالار کے بارے میں غلط بات کریں گے، گالیاں دیں گے، آپ کا سوشل میڈیا کا پورا جو ٹرول والے ہیں وہ سارے آ کر اس طرح بولنا شروع کر دیں گے، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا. خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیجئے، خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے وہ سب کچھ وہی کر رہا ہوتا ہے جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو مفاہمت سے کام لینا ہوتا ہے. آپ اگر اپنی ذات کے لیے مفاہمت نہیں کرتے تو کم از کم دنیا میں اس وقت پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے، جو پوزیشن پاکستان کو مل رہی ہے، اسی کا احترام کر لیں. لیکن خان صاحب اس کا احترام نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ بہرحال وہ بھگت رہے ہیں. اور یہ مذاکرات نہ ان ویسے مذاکرات ہیں جیسے خان صاحب نے خواہش کی، اور نہ ہی ان مذاکرات پر پاکستان کی پوزیشن فاتحانہ ہو سکتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. عمار صاحب دوسری جانب جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے کابینہ بنانی ہے، ابھی تک کابینہ نہیں بنا پا رہے. اگر 6 مہینے ملاقات نہیں ہوتی تو 6 مہینے کابینہ نہیں بنائیں گے، صوبہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو صوبہ پہلے بھی ایسے ہی چل رہا تھا. صوبے میں کون سا گورننس کا کام ہو رہا تھا؟ کون سی سڑکیں بنی ہیں؟ کون سے اسپتال بنے ہیں؟ کون سے اسکول بنے ہیں؟ لوگوں کے لیے کیا بہتری ہوئی ہے؟ ایک چیز بتا دیں، 2 باتیں. کیا لوگوں کے لیے کوئی چیز بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. کیا کسی وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے لیے کوئی بہتر چیز کرنے کا سوچا ہے؟ نہیں. ایک چیز سوچ رہے ہیں، عمران خان کی کب رہائی ہوگی، لڑائی کب ہوگی، مار کٹائی کب ہوگی، دھرنا کب ہوگا، لانگ مارچ کب ہوگا. ایک پوری نسل انہوں نے برباد کر دی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں بہتر کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ارادہ ہے. ان کے ذہن میں، ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ خناس ڈال دیا گیا ہے کہ عمران خان. اور اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو صوبہ اسی طرح چلے گا. چل رہا ہے، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں. اچھا عمار صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کے پی کابینہ میں سہیل آفریدی صاحب کو اپنے ساتھ کوئی 2 بڑے نام جو صوبے کی گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں، کون سے شامل کرنے چاہیے؟ مجھے کچھ آپ کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بیرسٹر سیف اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں. تو مجھے پوری توقع ہے کہ بیرسٹر سیف اس میں شامل ہوں گے. حالانکہ ان کے خلاف سوشل میڈیا بڑا سخت لگا ہوا ہے کہ وہ شامل نہیں ہو سکتے. کوئی انہیں اسٹیبلشمنٹ کا ڈاؤٹ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ ان کے بغیر کابینہ نہیں بنے گی. دوسری بات جو ہے کہ یہاں پر آج سہیل آفریدی صاحب نے ایک میٹنگ بھی، بالکل. اچھا، جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب جس طرح بڑھ بڑھ کر بول رہے ہیں نا، تو یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو گنڈا پور 2.0 ہو. تو سہیل آفریدی گنڈا پور 2.0 ہے. آج انہوں نے جو انتظامی میٹنگ کی ہے اس میں پہلی دفعہ وہ ایک مختلف روپ میں نظر آئے ہیں. اب انہوں نے، لوگ تو یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیں گے، وہ فوج کے خلاف بات کریں گے، آپریشن نہ کرو، افغانیوں کو آنے دو. آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی. آج انہوں نے بڑے اچھے بچے بن کر ساری باتیں تمیز سے کی ہیں. سڑکوں کے حوالے سے بات کی ہے، گلیاں ٹھیک کرانے کی بات کی ہے، اسکولوں کی بات کی ہے، ارشد شریف کے نام پہ یونیورسٹی بنانے، کرپشن کے خاتمے کی بات کی ہے. تو انہوں نے ساری اچھی اچھی باتیں کی ہیں. اور جو لوگ سہیل آفریدی کو پتہ نہیں کون سا مسیحا سمجھ رہے تھے یا کون سا منڈیلا سمجھ رہے تھے، تھوڑے دنوں کے بعد انہیں احساس ہوگا کہ سہیل آفریدی گنڈا پور سے 2 ہاتھ آگے ہیں. اور یہ ان میٹنگوں میں جہاں گنڈا پور جایا کرتے تھے، ان میٹنگوں میں زیادہ اپولوجیٹک ہو کر جایا کریں گے. یعنی کہ غبارے میں سے ہوا نکل. جی بالکل. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.